حضرت علی: حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ حضرت علی: کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی: اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ حضرت علی: دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے، جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ حضرت علی: تم جب بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی: ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی: جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ حضرت علی: جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت علی: تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی: بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ حضرت علی: صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ حضرت علی: دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدرد کا دکھاوا کرنا ہے۔ حضرت علی: جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ گے اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ حضرت علی: اپنے دوست کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو دوست مانتا ہے۔ حضرت علی: اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی: جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ حضرت علی: نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی: جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا: جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ اس میں رب کی مرضی ہے۔ حضرت علی: خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی: محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ حضرت علی: جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ حضرت علی: جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حضرت علی: جب دل دکھ جائے تو اللہ کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ حضرت علی: نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی: زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ حضرت علی: جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ حضرت علی: انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ حضرت علی: صاف نیت سے مانگا جائے تو اللہ نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ حضرت علی: جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی: ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔
حضرت علی بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے، اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ حضرت علی جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجابہ ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ حضرت علی اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ حضرت علی جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت علی ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پہ کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ حضرت علی جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ حضرت علی جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ حضرت علی اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے خدا سے مانگے کہ وہ آپ کو دے، اگر آپ کو وہ پھر بھی نہ ملے تو سمجھ لیں کہ کسی اور نے آپ کو خدا سے مانگا ہے۔ حضرت علی جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی صبر کرنے والے لوگ اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ حضرت علی جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ حضرت علی اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ حضرت علی کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ حضرت علی جو آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے اور اسی خاموشی کا شور صرف خدایا کو سنائی دیتا ہے۔ حضرت علی انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حضرت علی پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ حضرت علی خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ حضرت علی کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی جھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ حضرت علی اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ حضرت علی جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم کو وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دیتا۔ حضرت علی تین چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، احسان، نیک نصیحت، موت۔ تین چیزوں کے لیے لڑو، وطن، عزت، حق۔ حضرت علی محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ حضرت علی جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ حضرت علی محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس سے ہوتی ہے وہی انسان خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ حضرت علی کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ حضرت علی اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ رات زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ دل کی مراد اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ جوانی کی عبادت اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے باوضو ہو کر مصلی پہ جوانی رکھ دو۔ صبر اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے منہ پر مارنے تھے،
فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اللہ کو بتایا کرو اپنی سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ بہترین صبر، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، حقیقت بنا دیتا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ سچا دوست، صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ حضرت علی، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے، سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ صبر کی انتہا۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ حضرت علی، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ توکل اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی ہے۔ تو تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اکیلے چلنا سیکھو، زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو۔ گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لینا۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر بار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ کن فیکون، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے، تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا، یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ خود سے خدا تک، سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ جب بے وجہ توڑ دے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہے۔ میرے بندہ، صبر سے بندہ گرتا سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ غفور الرحیم، کچھ کو فوراً دے دیتا ہے، اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے، اور عطا بھی مانگ سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کرو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں، تم مدد مانگو اللہ جل جلالہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔